بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورہ انفطار کی۔ انفطار کے معنی ہیں پھٹنے کے، کوئی چیز چر جائے، جیسے لکڑی چیر دیتے ہیں، اس کے لیے انفطار آتا ہے۔ یہ آسمان اسی طرح چیر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ جس کا یہ جی چاہ رہا ہو کہ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے قیامت کو دیکھے جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ 3 صورتیں پڑھے: اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ عمر کے آخری حصے میں آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، ہود اور ایسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ قرآن شریف کی یہ آیتیں جو ہیں قیامت سے متعلق، یہ بہت خطرناک، ہولناک، ہیبتناک اور ڈرانے والی ہیں۔ اور سارا بگاڑ جو کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ اس عقیدے کے نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آج جو سارا بگاڑ ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، ظلم ہے، فساد ہے، ہنگامہ ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، وجہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہیں رہا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کسی جگہ چلے جائیے سب ذکر ہوگا، یہ تذکرہ نہیں ہوگا کہیں۔ اور قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ اس کا کیا ہے۔ کوئی صفحہ، کوئی پیج ایسا نہیں ہے جسے موت کا اور آخرت کا ذکر نہ ہو، بلکہ آخری پارہ تو پورا کا پورا بار بار اسی کا ذکر ہے، دہرانے، وہی باتیں دہرانے۔ اذا السماء انفطرت، یاد کرو اس وقت کو جب یہ آسمان پھاڑ دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت بھی ہے، اذا السماء انفطرت بھی ہے۔ واذا الکواکب انتثرت، اور یہ ستارے جھڑ جائیں گے، جیسے پھول جھڑ جاتے ہیں پیڑ سے، اس طرح یہ جھڑ جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جبکہ یہ سمندر پھٹ جائیں گے۔ اصل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ جو اب آتا ہے وہ کسی خاص حصے میں آتا ہے، لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ پوری زمین ہلا ماری جائے گی۔ سمندر جس زمینوں پر ہے وہاں وہ پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، پانی نیچے چلا جائے گا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے حدیثوں سے کہ زمین کی تہ میں، جڑ میں بہت سخت لاوا پک رہا ہے، سخت آگ ہے۔ آتش فشاں پہاڑ کبھی کبھی دیکھے ہوں گے آپ نے، اس ٹائپ کا لاوا پک رہا ہے اندر زمین میں۔ اور پھر یہ کہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جہنم قائم ہوگی وہ اسی سمندر کے نیچے قائم ہوگی۔ تو یہ پھٹ جائے گی زمینیں،
اور یہ سب پانی ایک جگہ مل جائے گا. لاوے تک جب یہ پہنچ جائے گا تو پانی 2 گیسوں سے بنا ہے نا، ایک آگ پکڑنے والی ہے، ایک آگ بھڑکانے والی ہے. اس میں آگ لگ جائے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھمی ہوا چلے گی، اس سے آگ لگ جائے گی، شعلے آسمان تک جائیں گے. یہ سب سمندر کا حال ہوگا. انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح لطیف ہے، جو یہ آگ پانی ہوا اس سے بنتی ہے. روح وہ انسان کہلاتا ہے، اسے نفس کہتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں نا میں یہ کر رہا ہوں، یہ میں وہی انسان ہے جو آگ پٹی پانی سے بنا ہے. اسے روح لطیف کہتے ہیں. اور ایک مجرد روح ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی. تو وہ روح تو چلی جائے گی یا علیین میں یا سجین میں. سجین تو یہ سمندر کے نیچے ہے، تہ میں ہے، سخت جہنم ہے، وہ آگ ہے. اور علیین عرش کے پاس ہے. اس میں وہ روحیں جاتی ہیں جو بھلے لوگوں کی ہیں، اچھے لوگوں کی ہیں، پیغمبروں کی ہیں. اور ہم جو دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ 4 گروہ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. انہی کے ساتھ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں، دعا مانگتے ہیں بار بار، کوشش بھی کرتے ہیں رہیں انہی کے ساتھ. دنیا میں جو لوگ جن کے ساتھ رہنا چاہیں گے، دلچسپی جن سے ہوگی، قیامت میں بھی وہی جوڑ ملے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، انہی کے ساتھ ملا دیے جائیں گے. تو اگر وہاں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں ان کے ڈھونڈنا پڑے گا، ان کو تلاش کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ تو جہنم دنیا کا ایک قصہ ہوا. قیامت کا ایک منظر ہوا. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر پھٹ جائیں گے. یہ تو ایک حصہ ہوا جو اس دنیا میں ہوگا. اب دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو قبریں الٹ دی جائیں گی، پھٹ جائیں گی، قبریں الٹ دی جائیں گی اور مردے نکلیں گے. جس سے فصلیں نکلتی ہیں، اس طرح نکلیں گے. اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے انسان جو مرے ہیں وہ قبروں میں ہوں. ایک کنایا ہے یہ. ظاہر ہے بہت سوں کو شیر نے کھا لیا ہے، وہ کہاں قبریں ہیں؟ بہت سے زمین میں ڈوب گئے ہیں، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ بہت سے آسمان کے پرخچے اڑ گئے ہیں، بہت سے بموں سے تباہ ہو گئے ہیں. تو جو جہاں ہے وہاں سے زندہ ہو کر اس کو کہا ہے القبور بوسرت، وہ قبروں سے اٹھ کے آ جائیں گے اور یہ حشر کے میدان میں آ جائیں گے. سورہ شمس کورت میں کہا گیا تھا عالمت نفس ما حضرت. یہاں انسان اپنے آپ کو بہت سے لباسوں میں چھپاتا ہے، بہت سی گفتگوؤں میں چھپاتا ہے، بہت سی تقریروں میں چھپاتا ہے، بہت سے علمی گفتگوؤں میں چھپاتا ہے، پتہ نہیں ہونے دیتا کہ کیا ہے. منافق بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، دشمن دین کون ہے کون نہیں ہے. مجرم اور اچھے لوگ دونوں ملے جلے ہیں. مسجد میں کون آ رہا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم. CID بھی آ رہا ہے، دشمن بھی آ رہا ہے، خبریں دینے والا بھی آ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں. قیامت کے دن یہ معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب چھٹ جاؤ. ہو چکا دنیا میں تم بہت دھوکے دیتے رہے ہو. آج مومنوں میں کوئی شریک نہ ہو، نیک لوگوں میں کوئی شریک نہ ہو، الگ ہو جاؤ. تو اس دن سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا لے کے آیا. سورہ
تکویر میں تھا علمت نفس ما احضرت، وہ کیا لے کے آیا ہے اسے معلوم ہو جائے گا، اسے معلوم بھی ہے، معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ دنیا میں انکار کر رہا تھا آخرت نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی، اور یاد رکھیے انکار کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک انکار ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ یہ انکار نہیں ہے کہ یقین نہیں ہے، یہ انکار بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن ٹالنے کا انکار ضرور ہے، ٹالتے رہتے ہیں اسے، دیکھا جائے گا، اس وقت یہ کام کر لیں، اس وقت یہ کمزوری دکھا دیں، اور پھر دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا والا انکار جو ہے، اس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے۔ بھائی جب ہے تو پھر اس سے بچو، اس لیے کہ آگ میں انگلی دینا حماقت ہے، عقل مندی تو نہیں ہے، لیکن انسان انگلی دیتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن نے بھی کہا، سارعوا الی مغفرۃ، دوڑو، تیز چلو، دین کے کاموں میں تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سابقوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اچھا، ہمارا کام یہ ہے، ہماری شکل یہ ہے کہ ہم سارے کام تیزی سے کرتے ہیں، مگر دین ہی کے کاموں میں ٹال مٹول بھی ہے، غفلت بھی ہے، سستی بھی ہے، کاہلی بھی ہے، ٹالنا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرض میں اور فرض میں تاخیر نہ کرو۔ کسی کا قرضہ ہے فوراً دے دو، ہو سکتا ہے مر جاؤ اگلے لمحے، فرض جو ہے اسے ادا کر لو فوراً۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اگر پیچھے بیٹھیں، گاڑی چلا رہے ہوں تو نہ پڑھیں، لیکن پیچھے بیٹھے ہوں تو پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ گارنٹی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا کہ منزل پہ پہنچ جاؤ گے، کون بتا سکتا ہے، لیکن یہ تاخیر تو ہم سے بھی ہوتی ہے۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، وہاں پہنچ کر ہر ایک کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے کیا پیشگی بھیجا ہے اور کیا نہیں کر سکا ہے۔ نہیں کر سکا ہمیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، گناہ کا ارادہ تھا نہیں کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی نیکیاں کرنے کا منصوبہ تھا، وہ ہم نہیں کر سکے۔ تو علمت نفس ما قدمت و آخرت میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک آخرت میں یہ بات ہے کہ ایک کام، کچھ کام ہم نے پہلے کیے، کچھ بعد میں کیے، دونوں سامنے آ جائیں گے۔ تیسرا مفہوم ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا کر کے، اور پیچھے جو نقش قدم چھوڑ گئے ہیں وہ کیا ہے۔ تو ہر انسان اپنے پیچھے کچھ چھوڑ جاتا ہے، کچھ نمونے چھوڑ جاتا ہے۔ کسی نے مسجد میں نمائی ہے، یہ چھوڑ گیا اور اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ کسی نے مخلوق خدا کی خدمت کا کام کیا ہے، پانی کا بندوبست کیا ہے، مسجدوں کا بندوبست کیا ہے، نمازوں کا بندوبست کیا ہے، مسجدوں میں کچھ خیر کام کیا ہے، وہ چھوڑا جا رہا ہے۔ کسی نے علم چھوڑا ہے، درس دیتا رہا ہے، شاگرد چھوڑے ہیں بہت سارے، وہ علم دینی کام کا کر رہے ہیں۔ تو آخرت میں کیا چھوڑ گیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ذمہ داری ہر انسان پر ہے۔ جس نے ذمہ داری پوری کی وہ اچھا چھوڑ گیا، جس نے ذمہ داری بنانے میں کوتاہی کی وہ بڑا کام چھوڑ گیا ہے۔ چھوڑنا ہر ایک کو ہے، کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہے۔ ماں باپ بچوں کے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں، بزرگ چھوٹوں کے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں، استاد شاگردوں کے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں، لیڈران کرام عوام کے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں، اقتدار والے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں۔ ہر آدمی سوچے، علمت نفس ما قدمت وآخرت، وہاں سب سامنے آ جائے گا۔ یہ دو باتیں ختم ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بندے، کس بوتے پر تو انکار کر رہا ہے اللہ کا، اور کیوں ناشکری کر رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بہت کریم ہے، کرم ہی کرم ہے، نوازش ہی نوازش ہے،
تجھے کیا کیا؟ خلقہ کا، پیدا کیا، انسان پیدا کیا۔ اگر نہ کرتا، کیڑا کرتا تو کیا کر لیتا تو؟ یہ بالکل ممکن تھا۔ انسان پیدا نہ کرتا تجھے، جانور پیدا کرتا، کیڑا پیدا کرتا، بچھو پیدا کرتا، سانپ پیدا کرتا، تیرے پاس کیا اختیار تھا؟ تجھے انسان بنایا، خلقہ کا، فسوا کا، پھر ناک، آنکھ، کان درست کیے، ہر چیز صاف ستھری متناسب بنائی۔ فرض کیجیے ایک آنکھ ہوتی بڑی سی، کیا شکل ہوتی؟ دو آنکھیں پیچھے ہوتی، دو آگے ہوتی، کیا شکل ہوتی؟ کبھی غور کریں تو جو صورت انسان کی اللہ نے بنائی ہے، اس سے بہتر صورت کسی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ سوچیے، غور کریں، دو ناکیں لگی ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ کبھی سوچیں کہ اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی تھی؟ خلقہ کا فسوا کا، تجھے پیدا کیا، تیرا مٹیریل اکٹھا کیا، کن چیزوں سے تجھے بنایا جائے، منصوبہ بنایا، اور پھر تجھے جسم بنایا تیرا، کیا کیا صلاحیتیں دیں، کیا کیا قوتیں دیں، کیا کیا سوچنے کا دیا ہے۔ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، جذبات ہیں، خیالات ہیں، رجحانات ہیں، افکار ہیں، عقل ہے، خرد ہے، سوجھ بوجھ ہے، کیا کیا دیا ہے۔ فعدل کا، پھر متناسب بنایا۔ ایک ہاتھ 2 گز کا ہوتا اور ایک ہاتھ 3 گز کا ہوتا تو کیا شکل ہوتی؟ ایک ٹانگ لمبی ہوتی، ایک ٹانگ چھوٹی ہوتی تو کیا شکل ہوتی؟ سر 2 ہوتے تو کیا ہوتا؟ فعدل کا، بہت معتدل بنایا، متناسب بنایا، دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے۔ پھر فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسا چاہا اس نے تیری صورت بنائی ہے، مگر بہت حسین بنائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی انسان تنہائی میں سوچے کہ انسان جو نظر آ رہا ہے، فرض کیجئے اس سے زیادہ خوبصورت مخلوق کوئی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تو کیا ہوتی، کیا شکل ہوتی؟ اس کے سوا جو کچھ بھی شکل آئے گی آپ کو، وہ انسان سے کم تر نظر آئے گی، جانوری کی نظر آئے گی، اس سے بہتر کوئی شکل اور نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، مگر جیسی ہم نے چاہی بنائی تمہاری شکل۔ بنایا تو تمہیں رحم مادر میں، لیکن جس ماں کے رحم میں تم پل رہے تھے، بن رہے تھے، اس ماں کو بھی کوئی دخل نہیں تھا تمہاری صورت بنانے میں۔ وہ چاہتی نا کہ میری بچہ یوں بنے، شکل یوں بنے، ناک یوں بنے، کان یوں بنے، آنکھ یوں بنے، اس کا بھی دخل نہیں۔ ورنہ کسی ماں کا بچہ بدصورت نہ پیدا ہوتا، ذرا بھی دخل ہوتا تو۔ ما شاء رکبک، جیسا ہم نے چاہا مرکب کیا، تمہیں ترکیب دیا، اور جو ترکیب ہم نے دی وہ بہت بہترین ہے۔ اسی کو دوسری جگہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تمہیں بنایا۔ یہ عباسی دور کا ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار کا ایک بہت اونچا شخص تھا۔ وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، چاند نظر آ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا بیوی سے جذبات میں کہ چاند تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، اور اگر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ کہہ تو دیا اس نے۔ اب بیوی نے کہا کہ چاند سے خوبصورت تو میں نہیں ہوں، تو وہ چلی گئی، اٹھ کے طلاق ہو گئی۔ اب یہ صبح کو مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ دربار میں پہنچے، اونچا درجہ تھا ان کا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا صاحب مسئلہ یہ ہو گیا کہ طلاق ہو گئی ہماری بیوی کو۔ تو انہوں نے علماء کو بلایا، تمام علماء آئے، تو سب نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی۔ ایک حنفی عالم تھا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تو عباسی دور کے بادشاہ نے پوچھا اس سے کہ بھائی تم بھی اپنی رائے دو۔ تو اس نے کہا میں سب کے خلاف یہ کہتا ہوں طلاق نہیں ہوئی،
پوچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا اللہ نے یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ حسین ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب انسان سب سے زیادہ حسین ہے تو ظاہر ہے کہ چاند سے زیادہ حسین ہے اس کی بیوی۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے جسم پر سوچے، پھر سوچئے دو بہت معمولی سے کیڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے اللہ تعالیٰ مرکب کرنے کے بعد کس طرح ایسا بہترین انسان بناتا ہے جسے سوچ بھی ہے، عقل بھی ہے، خرد بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، کتنی قوتیں، کتنی صلاحیتیں ہیں۔ اور جو ایجادات کر رہا ہے انسان وہ حیرت ناک ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کیا کیا ایجاد اور کرے گا، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ کیا ہے وہی حیرت ناک ہے، سمجھ میں نہیں۔ 50 سال پہلے کا بندہ اگر اٹھ کے آ جائے آج اور اسے یہ بتایا جائے کہ یہ ہو گیا ہے تو حیران رہ جائے گا بیچارہ۔ ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے پتہ چلتا ہے۔ بار بار سوچنے کی باتیں ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے اپنے رب کریم سے؟ کیا شکل بنائی ہے تیری، کیا صلاحیتیں تجھے دی ہیں؟ ان صلاحیتوں کا شکر ادا کر، اللہ کا بندہ بن جا، مگر تو انکار کر رہا ہے اور آخرت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو یہ بتا کہ اتنی نعمتیں دی تجھے، اتنے اختیارات تجھے دیے، اتنی نعمتیں دی، تو ملازم کو اپنے 2 روپے دیتا، حساب لیتا شام کو، تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرت تو ہوگی، حساب کتاب تو ہوگا۔ پھر ایک بات اور ہے کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ رحم اور کرم کی تکمیل نہیں ہو سکتی بغیر انصاف کے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پرنسپل ایک اسکول کا ہو، بہت کریم ہے صاحب، بہت رحیم ہے، نرم دل ہے، اتنا نرم دل ہے کہ وہ جو لڑکا آج تک کبھی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھی اسے بھی فرسٹ ڈویژن پاس کر رہا ہے، اور اسے بھی فرسٹ ڈویژن پاس کر رہا ہے جس نے دن رات محنت کی ہے۔ تو یہ رحم کا ناس مارنا ہے۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل بھی کرے۔ کرم کی تکمیل جب ہوگی جب عدل بھی ہو، انصاف بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا ہے، غور سے سنیے اسے، ایک عجیب و غریب بات ہے۔ عدل اور انصاف گناہوں میں، معصیت میں، جہنم کی سزا میں، عذاب میں، ناراضگی میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کو پیش نظر رکھا ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایک جرم کیا ہے تو ایک ہی سزا ملے گی۔ مگر کیا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، اس کی مہربانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہتا ہے میں گناہوں کا بدلہ تو عدل و انصاف سے دوں گا، مگر نیکیوں کا، بھلائیوں کا اور اپنے بندوں کا حساب کتاب میں عدل و انصاف سے نہیں کروں گا، فضل و رحمت سے کروں گا، فضل و کرم سے کروں گا۔ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ ایک نیکی کرو 10 نیکیاں پاؤ، اور اخلاص کے ساتھ کرو 70 پاؤ، اور اخلاص کے ساتھ کرو 700 گنا دو، اور اگر اور زیادہ اخلاص ہے تو پھر بے حساب پاؤ۔ اور جنت جو ہمیں ملے گی وہ بے حساب ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر نیکی کی بھی ہے تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہی تو ہے نا، ابدالآباد تک آپ جنت پائیں، یہ کہیں کیا حساب ہے؟ بغیر حساب ہے۔ پھر جو نعمتیں یہاں کی ہیں فانی ہیں، جن نعمتوں کو آپ نے چھوڑا یا بچے ان سے یا گناہ چھوڑے، وہ ابدی نہیں ہیں، ہمیشہ چند دن کے ہیں۔ آپ کو جو نعمتیں جنت میں مل رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کی ملکیت یہاں مکان ہو، گھر ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، یہ ملکیت نہیں ہے آپ کی، امانت داری ہے۔
آنکھ بند ہونے تک. آنکھ بند ہوتے ہی آپ کا ہر مال وارث کا ہے. تو مالک کہاں ہوئے آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہاں جو کچھ آپ کو ملا ہے اور جو قربان کیا ہے آپ نے، اس کے مالک تو نہیں ہے. 70 سال کے لیے آپ کو دیا تھا، تو 70 سال کی چیز دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی ملکیت لے رہے ہیں جنت کی، یہ بے حسابی تو ہوا. تو یہ کرم، وہ کریم ہی جو ٹھہرے، تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ نوازنے پہ آئیں تو نواز دیں زمانہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بار بار پڑھیے، ایمان تازہ کیجیے. ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے ساتھ تو کیا غرہ کر رہا ہے؟ کیا تیری حیثیت ہے سوائے اس کے کہ تو شکر کرے، اور کوئی تیرا مقام نہیں ہے. مگر تو مقابلہ کر رہا ہے، اس کی باتیں نہیں مان رہا ہے، اس کے بھیجے ہوئے کلام کا انکار کر رہا ہے، تسلیم نہیں کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے تجھے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. خلقک منصوبہ بنایا، فسواک پھر ہر چیز مناسب جگہ پر لگائی. ٹھیک. اگر فرض کیجئے کہ یہ آنکھ ہاتھ میں لگی ہوتی تو ایک فائدہ تو تھا، جیب میں ہاتھ ڈال کے آپ دیکھ لیتے کہ بھائی کتنے نوٹ ہیں. مگر کسی بچے کو ذرا تھپڑ مارتے آنکھ پھوٹ جاتی. کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا، فسواک فعدلک کا بڑی موزونیت کے ساتھ ہر چیز پیدا کی. فی ای صورۃ ما شاء، کیا حسین صورت بنائی تھی. بہت غور کیا میں نے، بہت غور کیا کہ میں یہ سوچوں کہ کوئی انسان سے بہتر شکل کیا ہوگی. میری سمجھ میں تو نہیں آئی. جو شکل اللہ نے بنائی ہے اس کو ذرا بگاڑ کے دیکھیے. 2 آنکھیں آگے ہوں، ایک بیچ میں لگی ہو، کیا بھوت نظر آئے گا انسان. اور ما شاء رکبک، کلا، سب غلط ہے. تجھے نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے. پھر تجھے آنکھیں بھی دیں، کان بھی دیے. فرض کیجئے کہ تجھے گونگا پیدا کرتا تو کہاں سے لاتا بولی؟ تجھے اندھا پیدا کرتا تو کہاں سے آنکھیں لاتا؟ تیرا دماغ خراب کر دیتا، دماغ کہاں سے لاتا؟ تو کذبون بالدین، یہ ساری ناشکری اس لیے ہے کہ آخرت کے حساب کو تو نہیں مانتا. اس وقت امت کا کام یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ اسے عام کریں، اسے پھیلائیں. ساری خرابیاں، ساری بکواسیں اور ساری ادھر ادھر کی باتیں جو کرتے ہیں نا، سب ختم ہو جائیں گی جب یہ جواب ہوگا کہ میں مر بھی سکتا ہوں، اور ایک ایک بات کا اللہ جواب لے گا، ایک ایک بات کا حساب لے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے، حساب تو لے گا. اور یہ جو میں نے بتائی کہ کوتاہیاں ہم کس طرح کی کرتے ہیں آخرت میں، 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا میں نے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اس کے بعد پھر آگے جو آ رہا ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.